قاضی عبدالغفار اردو کے نامور ناول نگار، افسانہ نگار، ادیب، نقاد، ڈرامہ نویس، انشائیہ نگار، شاعر اور مترجم تھے، جن کی پیدائش دسمبر 1889 میں اور وفات جنوری 1956 میں ہوئی تھی۔ ہندوستان کی آزادی سے قبل کے اردو فکشن نگاروں میں انہیں ایک ممتاز مقام حاصل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اردو صحافت کی تاریخ بھی قاضی صاحب کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ قاضی عبدالغفار ایک صاحب علم ادیب تھے، یہی وجہ ہے کہ انہیں سماجی اور سیاسی مسائل سے بھی گہری دلچسپی تھی۔ اس دلچسپی کا عکس ان کی ادبی تخلیقات پر نمایاں تھا۔ قاضی عبدالغفار کی مشہور ترین کتاب لیلی کے خطوط پہلی بار 1932 میں شائع ہوئی تھی، جس کے 2 سال بعد یعنی 1934 میں مجنوں کی ڈائری شائع ہوئی۔ ادبی نقطہ نظر سے قاضی صاحب کی یہ 2 اہم تصانیف ہیں۔ بظاہر یہ 2 الگ الگ کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب مکتوب نگاری کی صنف میں ہے اور دوسری روزنامچے کی صنف میں، لیکن دونوں کا مواد و موضوع ایک ہی ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک افسانہ ہے جس کے 2 حصے ہیں، یعنی ایک ہی ماجرے پر مشتمل ایک ناول 2 جلدوں میں لکھا گیا ہے۔ ایک جلد میں لیلی کے خیالات ہیں اور دوسری میں مجنوں کی کیفیات۔ یہ خیالات و کیفیات اس طرح ایک دوسرے سے وابستہ و پیوستہ ہیں کہ اگر انہیں ایک ہی کتاب میں جمع کر کے مکالمے کی شکل دی جاتی تو ایک اچھا خاصا ڈرامہ بن جاتا ہے۔ بہرحال دونوں کتابوں میں درج قصے کی جان وہ انشا پردازی ہے جس کا جوہر ہیروئن اور ہیرو دونوں دکھاتے ہیں۔ اگرچہ اس میں ہیروئن کا پلہ بھاری ہے اور اس کا کردار بھی زیادہ زوردار۔ کہنا چاہیے کہ مجنوں کی ڈائری لیلی کے خطوط کی بازگشت ہے۔ قاضی عبدالغفار کا ناول لیلی کے خطوط 1932 میں جب منظر عام پر آیا تو یہ وہ زمانہ تھا جب نئی اور پرانی اقدار میں تصادم بڑھ رہا تھا۔ پریم چند اس دور کے بہترین غماز کی صورت میں ابھر کر سامنے آ چکے تھے۔ انہوں نے حقیقت سے کام لے کر اپنے ناولوں میں اس دور کی نشاندہی کی، مگر ابھی وہ اپنا شاہکار ناول گیودان لکھ نہ پائے تھے کہ قاضی صاحب نے لیلی کے خطوط پیش کر دیا، جس نے اردو ناول نگاری میں ایک نیا باب کھول دیا۔ قاضی صاحب انگریزی ادب سے متاثر تھے۔ انہوں نے خطوط کی جو تکنیک استعمال کی وہ انگریزی ادب کی دین ہے، اور یہ شاید اردو کا پہلا ناول ہے جس میں خطوط کی تکنیک کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس ناول کی تکنیک بھی اس کی مقبولیت کا سبب بنی۔ حالانکہ موضوع نیا نہیں ہے، پھر بھی جو انداز قاضی صاحب نے اختیار کیا وہ دوسرے تمام ناول نگاروں سے مختلف ہے۔ آپ نے ایک ایسی طوائف کی زندگی کو پیش کیا ہے جو مردوں کے بنائے ہوئے سماج سے بیزار ہے۔ اپنے خطوط میں وہ اس سماج پر گہرے طنز کرتی ہے۔ اس طرح ناول کا موضوع ضرور محدود ہو کر رہ جاتا ہے، لیکن ایک طوائف کا ذہنی ارتعاش پوری طرح کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ قاضی صاحب کا برجستہ اسلوب اردو ناول کو نئی زندگی عطا کرتا ہے اور ناول نگاری کی روایت میں انمٹ نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ اسی بنا پر عزیز احمد نے لیلی کے خطوط کو پہلا ترقی پسند ناول قرار دیا ہے، حالانکہ ترقی پسند تحریک اس ناول کی اشاعت کے تقریباً 4 سال بعد وجود میں آئی تھی۔ یہ دونوں کتابیں لیلی کے خطوط اور مجنوں کی ڈائری ایک ہی PDF فائل کی شکل میں دیے گئے لنک سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں۔